الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بلاغت کا باب ہم علم بیان پڑھ رہے تھے۔ علم بیان کے پہلے 2 لیکچرز جس میں ہم نے تشبیہ اور تشبیہ مفرد اس کی اقسام اور اس کی امثلہ کا جائزہ لیا تھا۔ آج اس سبق میں ہم جو ڈاکٹر خالق داد ملک صاحب نے الاختبارات کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے جو مثالیں شامل کی ہیں ان مثالوں میں موجود تشبیہات ان کی توضیح کے لیے وضاحت کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا نلت منک الود فالمال ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ اذا نلت منک الود، جب مجھے آپ کی طرف سے محبت مل جائے گی، فالمال ہین، تو پس مال میرے لیے کمتر چیز ہے۔ وکل الذی فوق التراب تراب، اور ہر وہ شے جو مٹی کے اوپر ہے، تراب وہ مٹی ہے۔ اس میں جو ہے تشبیہ جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ ہے فوق التراب تراب، یعنی جو چیز مٹی کے اوپر ہے وہ بھی مٹی کی ہی طرح ہے۔ تو اس سے پہلے تشبیہ مفرد اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو 5 اقسام ہیں، ان 5 اقسام میں یہ تھا، اگر حرف تشبیہ مذکور ہے وہ تشبیہ مرسل، حرف تشبیہ محذوف ہے تو وہ ہوگی تشبیہ مؤکد، اگر وجہ شبہ مذکور ہے وہ ہے تشبیہ مفصل، اگر وجہ شبہ محذوف ہے تو وہ ہے تشبیہ مجمل، اگر حرف تشبیہ اور وجہ شبہ یہ دونوں محذوف ہوں تو وہ ہوتی ہے تشبیہ بلیغ۔ تو یہ دیکھیں، فوق التراب تراب، جو چیز زمین کے اوپر ہے وہ بھی مٹی ہی کی طرح ہے، جو مٹی کے اوپر ہے وہ بھی مٹی ہی کی طرح ہے۔ اس میں فوقہ یہ ہے، فوق التراب یہ ہے مشبہ، اور تراب یہ مشبہ بہ۔ اس میں مشبہ اور مشبہ بہ یہ 2 مذکور ہیں، اس کے علاوہ نہ حرف تشبیہ مذکور ہے نہ ہی وجہ شبہ مذکور ہے، تو ہر وہ تشبیہ کہ جس میں حرف تشبیہ اور وجہ شبہ یہ محذوف ہو وہ تشبیہ بلیغ ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، کأنہ النہار الظاہر والقمر الباہر، گویا کہ وہ ممدوح النہار الظاہر روشن دن ہے، والقمر الباہر اور منور چاند ہے، الذی لا یخفی علی کل ناظر، وہ کہ جو ہر دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح جب سورج نکلتا ہے تو ہر شخص کو نظر آ جاتا ہے، جب چاند نکلتا ہے تو ہر دیکھنے والی آنکھ اس کا مشاہدہ کر لیتی ہے، تو جو شاعر کا ممدوح ہے وہ بھی ایسا ہی روشن اور تاباں ہے۔ اس میں کأنہ یہ حرف تشبیہ ہے، ہو ضمیر یہ ہے مشبہ جو شاعر کا ممدوح ہے، اور النہار الظاہر یہ ہے مشبہ بھی۔ اس طرح کأنہ حرف تشبیہ ہے، ہو ضمیر یہ مشبہ ہے، والقمر الباہر یہ مشبہ بھی ہے۔ اس تشبیہ میں آپ دیکھیں، کأنہ حرف تشبیہ مذکور ہے، جب حرف تشبیہ مذکور ہو تو وہ تشبیہ ہوتی ہے تشبیہ مرسل، اور اس کے بعد اس میں دیکھیں کہ مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، لیکن وجہ شبہ مذکور نہیں ہے، تو ہر وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ محذوف ہو وہ ہوتی ہے تشبیہ مجمل۔ اس سے آگے والے دیکھیں، ہوا بحر السماح والجود فازدد منہ قربا تزداد من الفقر بعدا۔ ہوا بحر السماح، وہ سخاوت کا دریا ہے، والجودی اور وہ جود و سخا کا دریا ہے، فازدد منہ قربا، پس جس قدر اس سے
قربت بڑھے گی، تزدد من الفقر بعدا، فقر سے اس قدر دوری بڑھ جائے گی۔ یہاں پر شاعر اپنے ممدوح کو تشبیہ دے رہا ہے سمندر سے، ہوا بحر السماحی، کہ وہ سخاوت اور جود کا دریا ہے۔ جس طرح دریا جو ہے بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو پیاس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے بندہ دریا پر پہنچ جاتا ہے، دریا کے پاس چلا جاتا ہے تو اسی قدر وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جس قدر دریا سے دور ہوتا چلا جائے گا اس قدر اس پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوتا جائے گا۔ تو اسی طرح جو شخص ممدوح کے قریب رہے گا اس پر عطا یہ بڑھتی جائے گی، جو شخص ممدوح سے دور ہوتا جائے گا اس پر عطا کم ہوتی جائے گی۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہوا بحر السماحی، ہوا یہ مشبہ ہے، بحر السماح والجود یہ مشبہ بھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بحر ہے۔ اب دو اوصاف ہیں جو یہاں پر شاعر نے ذکر کیے ہیں، وہ ایک سماح یعنی جود و سخا، یہ اوصاف ہیں کہ جو اس ممدوح میں پائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر مشبہ اور مشبہ بھی یہ دو اوصاف میں مطلب مشترک ہیں، تو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ تشبیہ تمثیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ وہ متعدد امور سے مل کر بنی ہو، گویا کہ وہ کوئی ایک صورت ہو، ایک کیفیت ہو۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وجہ شبہ جو ہے وہ متعدد امور نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ آگے اس کی اوصاف مختلف ہیں کہ ہوا بحر السماحی، وہ سخاوت کا دریا ہے اور جود کا، فازدد منہ قربن، جس قدر اس سے قربت بڑھے گی، تزدد من الفقر بعدا، اسی قدر فقر سے دوری بڑھے گی۔ تو اس میں یہ تشبیہ غیر تمثیل ہے، تشبیہ تمثیل نہیں ہے۔ آگے ہے وَلَيْلٌ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي، وَلَيْلٌ اور رات، كَمَوْجِ الْبَحْرِ سمندر کی موج کی طرح ہے، أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي، جس نے مجھ پر مختلف انواع کے غموں کے پردے ڈال دیے ہیں، لیبتلی، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اس میں جو ہے لیلن یہ ہے مشبہ اور موج البحری یہ ہے مشبہ بھی، اور اس میں جو وجہ شبہ ہے وہ ہے تاریکی اور غم اور پریشانیوں کا آنا۔ تو یہ متعدد چیزیں نہیں ہیں، مطلب متعدد امور نہیں ہیں، کوئی خاص کیفیت نہیں ہے، بلکہ مختلف صفات ہیں کہ رات کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہ دو صفات میں ہے کہ جس طرح سمندر جو ہوتا ہے اس میں ایک تاریکی ہوتی ہے اور دوسرا غم اور پریشانی بندے کو لاحق ہو جاتی ہے، ایسے ہی وہ رات تھی جو مجھ پر گزری۔ تو یہ بھی تشبیہ غیر تمثیل ہے۔ آگے ہے، آگے والا شعر دیکھیں، یحز الجیش حولک جنبیہ، لشکر آپ کے ارد گرد اپنی دونوں جانبوں کو حرکت دے رہا ہے، کما نفدت جناحیہ العقاب، جیسے عقاب اپنے دونوں پروں کو جنبش دیتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ شاعر نے لشکر کو تشبیہ دی ہے، وہ لشکر کہ جو یہ متنبی کا شعر ہے اس کا ممدوح جو سیف الدولہ تھا، اس کے دائیں بائیں جو میمنہ اور میسرہ لشکر تھا وہ یحز حرکت کر رہا ہے، کما نفدت جناحیہ العقاب، جیسا کہ عقاب اپنے دونوں پروں کو جھاڑ رہا ہے۔ تو اس میں جس طرح عقاب جو ہے وہ اپنے دونوں پروں کو جھاڑتا ہے تو حرکت دیتا ہے، جو ہلاتا ہے، اس صورت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں یہاں پر شاعر۔ تو اس میں جو ہے وجہ شبہ وہ ہے حرکت اور تموج کا دونوں طرف سے پایا جانا، مطلب یہ ہے کہ
جو وجہ شبہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ممدوح کا لشکر اس کے دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے اس عقاب کے ساتھ کہ جو اپنے دونوں پروں کو ہلا رہا ہے۔ تو اس میں وجہ شبہ وہ متعدد امور ہیں کہ جس میں وجہ شبہ اس میں یہ ہے کہ کسی چیز کے دونوں کناروں میں حرکت کا پایا جانا، وہ ایک خاص کیفیت، ایک صورت ہے کہ جس میں کسی چیز کے دونوں کنارے وہ حرکت کر رہے ہوں، اور ان دونوں کناروں کے حرکت دیکھیں، ایک طرف سیف الدولہ کا جو لشکر ہے وہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں عقاب کے پر۔ آگے دیکھیں، وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا سَارِقٌ دَكَّ شَخْصُهُ، اور موت نہیں ہے مگر ایسا چور جس کی شخصیت پوشیدہ ہوتی ہے، یسول بلا کفن، بغیر ہاتھوں کے حملہ کرتا ہے، ویسعی بلا رجل، اور بغیر قدموں کے چلتا ہے۔ اس میں جو ہے موت یہ ہے مشبہ، اور سارق یعنی وہ چور کہ جس کے اعضاء پوشیدہ ہوتے ہیں، یہ ہے مشبہ بھی۔ اور اس میں جو وجہ شبہ ہے وہ ہے خفا اور عدم ظہور۔ تو اس میں بھی یہ تشبیہ غیر تمثیل ہے کہ موت کو چور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آگے ان میں جو مشترک صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جس طرح چور دبے پاؤں آتا ہے اور بغیر کوئی مطلب شور شرابہ کیے اور بغیر کسی کو ہاتھوں کا احساس دلائے چپ کر کے چوری کر کے چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ موت بھی ہے کہ جو چپ کر کے آتی ہے اور بغیر احساس ہوئے بندے کی روح کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی تشبیہ غیر تمثیل ہے۔ آگے دیکھیں، وَتَرَاهُ فِي ظُلْمِ الْوَغَى فَتَخَالَهُ قَمْرًا يَقُرُّ عَلَى الرِّجَالِ بِكَوْكَبٍ، وَتَرَاهُ، اور تو اسے دیکھے، فی ظلم الوغا، لڑائی کی تاریکی میں، فتخالہ، تو پس تو اسے خیال کرے، قمرن، کہ وہ چاند ہے، یقر علی الرجال، جو لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، بکواکب، ستاروں کے ذریعے، ستاروں کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہو ضمیر جو ہے شاعر کا جو ممدوح ہے وہ ہے مشبہ، اور اس کو تشبیہ دے رہا ہے شاعر چاند کے ساتھ۔ اور تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ جیسے چاند جس وقت، وہ چاند کے مطلب ایک خاص کیفیت ہے چاند کی کہ جس وقت چاند لوگوں پر، جس طرح ستارے ٹوٹتے ہیں نا تو وہ نیچے گرتے ہیں، اور ایسے اگر بہت سارے ستارے نیچے گر رہے ہوں تو ایسا لگے کہ جیسے چاند وہ ان ستاروں کے ذریعے لوگوں پر حملہ کر رہا ہے۔ تو جو شاعر کا ممدوح ہے اس کے ہاتھ سے چلنے والی جو چمکدار تلوار ہے، اس کی تلوار ایسے بار بار چمک رہی ہے اور حرکت کر رہی ہے جیسا کہ چاند وہ اس سے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر جو آپ دیکھیں کہ مشبہ ہے ہو، جو شاعر کا ممدوح ہے، اور مشبہ بھی ہے قمر، اور وجہ شبہ متعدد امور سے ہے کہ جو شاعر کا ممدوح ہے اس میں جو وصف پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑائی کرتے وقت بڑی تیزی کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو چاند ہے وہ اس حال کے ساتھ، چاند کی اس حالت کے ساتھ تشبیہ دیا کہ جس سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ تو ستاروں کا ٹوٹنا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ شاعر کا ممدوح اپنی تلوار کے ساتھ لوگوں پر حملے کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی تشبیہ تمثیل ہے۔ آگے ہے لا تنکری عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، لا تنکری، تو تنکیر مت کر، عطل الکریمی، معزز شخص کے مال سے خالی ہونے کے پر، من الغنا، فالسیل حرب للمکان العالی، پس سیلاب بھی بلند جگہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ تشبیہ دینا نہیں چاہتا، لیکن وہ
تشبیہ کا ماحول بنا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشبیہ ضمنی، کہ جس میں مشبہ اور مشبہ بھی کو خاص مشبہ اور مشبہ بھی کی جو صورت ہوتی ہے اس کے طور پر نہ لایا جائے، بلکہ ضمناً اشارتاً وہاں پر تشبیہ کیا وہ فائدہ لیا جائے خفی طور پر مخفی طور پر۔ یہاں پر دیکھیں کہ شاعر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی معزز شخص نہیں ہوں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو بندہ معزز ہوتا ہے اس کے پاس بھی مال دولت نہیں ہوتی۔ پھر اس کو جو ہے تشبیہ دیتا ہے شاعر کہ فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي، کہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے، جو سب سے بلند جگہ ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر سیلاب کا پانی نہیں جاتا، سیلاب کے پانی کی اس سے دشمنی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ سیلاب کا پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، حالانکہ جو عزت و شرف ہے وہ چوٹی کو حاصل ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ معزز نہیں ہے، بلکہ معزز بندہ بھی تنگ دست ہو سکتا ہے، اس کے بھی ہاتھ خالی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مشبہ اور مشبہ بھی کو، مشبہ اور مشبہ بھی کی معروف صورت میں نہیں لایا شاعر، بلکہ ایسے اشارتاً مشبہ اور مشبہ بھی کو ذکر کیا ہے۔ تو وہ صورت کہ جس میں مشبہ اور مشبہ بھی کو معروف تشبیہ کی صورت میں نہ لایا جائے بلکہ اشارتاً ان کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو تشبیہ ضمنی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وقد یشیب الفتیٰ، اور کبھی نوجوان شخص بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، ولیس عجیباً، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان یری النور فی القضیب الرطیب، کہ کلی نظر آ جائے فی القضیب الرطیب، تر و تازہ شاخ میں بھی۔ تو یعنی شاعر یہاں پر بھی جو معروف طریقہ ہوتا ہے تشبیہ کا، جس انداز میں مشبہ اور مشبہ بھی کو لایا جاتا ہے ویسے نہیں لا رہا، بلکہ اشارتاً تشبیہ کا فائدہ وہ دے رہا ہے خفی طور پر۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے کم عمری میں بال سفید ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت عجیب و غریب بات ہے، بلکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شاخ تر و تازہ ہو، ابھی نئی نئی شاخ نکلی ہو اور اس پر سفید کلیاں کھل جائیں، تو کسی شخص کا جوانی میں بوڑھا ہو جانا بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے نئی تازی شاخ کے اوپر بھی سفید پھول کا کھلنا۔ اس میں بھی جو تشبیہ ہے وہ تشبیہ ضمنی ہے، یعنی تشبیہ کو معروف جو انداز ہے مشبہ اور مشبہ بھی والا اس میں نہیں لائے، بلکہ تشبیہ کے لیے بطور جو مشبہ بھی ہے اس میں بطور تشبیہ کے ایک پورا جملہ ذکر کر دیا ہے۔ آگے دیکھیں، ان السیوف مع الذین قلوبہم کقلوبہن اذا التقى الجمعان، ان السیوف، بے شک جو تلواریں ہیں، مع الذین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، قلوبہم کقلوبہن، جن کے دل تلواروں کی مثل ہوتے ہیں، اذا التقى الجمعان، جس وقت دو گروہوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ قلوبہم یہ ہے مشبہ، اور قلوبہن جن کے دل تلواروں کے دل کی مثل ہوتے ہیں، قلوبہم یہ مشبہ اور قلوبہن یعنی یہ ہے مشبہ بھی۔ تو تلواریں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے دل تلواروں کی مثل ہوتے ہیں، یعنی جس طرح تلوار کا کام کاٹنا ہے نا، تو یہ کاٹ دی صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں ہے جو کاٹنا جانتے ہیں، جن کے دل بہادر ہوتے ہیں۔ کسی بزدل شخص کو آپ تیز دھار تلوار بھی پکڑا دیں تو اس سے لڑائی کا کام نہیں ہوگا، کاٹے گی نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ میں وہ تلوار بیکار ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ان السیوف مع الذین قلوبہم کقلوبہن، بے شک تلواریں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، قلوبہم جن کے دل کقلوبہن ان تلواروں کی مثل ہوتے ہیں۔ تلوار مضبوط اور طاقتور ہے، تو جس کا دل مضبوط اور طاقتور ہوگا یہ تلوار اسی کی مثل ہے۔ اذا التقى الجمعان، اس وقت دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے۔ اس میں آپ دیکھیں قلوبہم یہ مشبہ ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، قلوبہن یہ مشبہ بھی ہے۔ اس میں حرف تشبیہ ہے تو یہ تشبیہ مرسل، اور کیونکہ اس میں وجہ شبہ مذکور نہیں ہے اس لیے یہ تشبیہ مجمل ہے۔ آگے دیکھیں، فعلت بنا
فعل السماء بأرضه خلع الأمير وحقه لم نقضه. فعلت بنا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، خلع الامیر امیر کی عطا نے، جو امیر ہے اس کی جو عطا ہے اس نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے، فعل السماء بأرضه، جیسا کہ آسمان کا معاملہ ہوتا ہے اپنی زمین کے ساتھ. اس میں دیکھیں فعلت بنا خلع الامیر، ہمارے ساتھ امیر کی عطا نے جو معاملہ کیا، یہ ہے مشبہ، اور فعل السماء بأرضه یہ ہے مشبہ بھی. یہاں پر فقط مشبہ اور مشبہ بھی کو لائے ہیں، نہ وجہ شبہ مذکور ہے اور نہ ہی حرف تشبیہ. تو جب حرف تشبیہ مذکور نہیں ہے اور وجہ شبہ بھی مذکور نہیں ہے تو یہ ہوگی تشبیہ بلیغ. اس طرح ولا کتب الا المشرفیۃ عنده، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں مگر تلواریں ہیں. ولا رسول الا الخمیس العموم، اور اس کے پاس قاصد نہیں ہے مگر بہترین لشکر موجود ہے. اس میں بھی جو ہے یہ تشبیہ بلیغ ہے کہ کتب کو مشرفیہ سے اور رسول کو الخمیس العموم مطلب بہادر لشکر، بہترین لشکر، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو یہ مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہیں، کتب مشبہ، المشرفیہ تو یہ مشبہ بھی، مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہے، حرف تشبیہ بھی نہیں ہے، وجہ شبہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ تشبیہ بلیغ ہے. اسی طرح رسول یہ مشبہ ہے، الخمیس العموم یہ مشبہ بھی ہے، اس میں بھی نہ حرف تشبیہ ہے اور نہ ہی وجہ شبہ. تو وہ کہ جس میں نہ حرف تشبیہ ہو نہ وجہ شبہ ہو وہ تشبیہ بلیغ ہوتی ہے. ایک بار پھر میں ان کا اعادہ کرنا چاہوں گا. وہ تشبیہ کے جس میں حرف تشبیہ مذکور ہو وہ تشبیہ مرسل، وہ تشبیہ کے جس میں حرف تشبیہ مذکور نہ ہو وہ تشبیہ مؤکد، وہ تشبیہ کے جس میں وجہ شبہ مذکور ہو وہ تشبیہ مفصل، وہ تشبیہ کے جس میں وجہ شبہ محذوف ہو وہ تشبیہ مجمل، وہ تشبیہ کے جس میں نہ حرف تشبیہ مذکور ہو نہ وجہ شبہ مذکور ہو وہ تشبیہ بلیغ، اور وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ متعدد امور سے نکالی گئی ہو وہ تشبیہ تمثیل. اس کے بعد آگے جو آنے والی دو تشبیہ ہیں، تشبیہ مقلوب اور تشبیہ ضمنی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.